الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. یوں تو جمعۃ المبارکہ میں ہم تسلسل کے ساتھ سورہ اعراف کی آیات بینات کی تشریح، توضیح اور اس سے متعلقہ اجلہ علماء کی تفسیر و تحقیق کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ کرم و فضل ہے کہ اس نے ہمیں پھر وہ مقدس سعادت اور بہار نصیب فرمائی کہ جو شعبان المعظم کا آخر اور رمضان المبارک کی آمد کا انتظار ہے. فضائل کی کتب کے اندر ان آخری دنوں کے بے حد و بے شمار فضائل اور بہت زیادہ اس کی عظمتیں بیان کی گئی ہیں، لہذا میں نے سورہ اعراف کی اس سورت کے درس کو موقوف رکھتے ہوئے ضمناً آج جمعے کے اندر روزے سے متعلق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 جو روزے کی فرضیت اور رمضان المبارک کی افادیت اور اہمیت کے حوالے سے ہے، میں نے چاہا کہ اس پر میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات عرض کروں اور رمضان آنے سے پہلے رمضان کی اہمیت اور اس کی عظمت کو ہم قرآن و سنت سے دیکھیں کہ یہ کتنا عظیم مہینہ ہے اور اللہ رب العالمین اس مہینے کے صدقے ہم سے چاہتا کیا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 ہے. اس میں اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کما کتب جس طرح کے فرض کیے گئے تھے، علی الذین من قبلکم تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون یہ صرف اس لیے ہے کہ تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے اور تم متقی ہو جاؤ. فرما ایام معدودات، یہ شمار کیے ہوئے دن ہیں اور ایک مخصوص دن ہے جس کے اندر تمہارے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں. پھر اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمت اور عظمت کا اظہار ہو رہا ہے. فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ہاں تم انسان ہو، تمہیں کبھی کوئی تکلیف اور پریشانی لاحق ہو سکتی ہے تو اللہ رب العالمین وہی احکام تم پر فرض کرتا ہے اور اتنی ہی ذمہ داری تم پر ڈالتا ہے جن کو تم نبھا سکتے ہو. تم پر وہی عبادتیں رکھی گئی ہیں جن کے تم مکلف بنائے گئے ہو، وہ اتنی ہے جو تمہاری استطاعت کے اندر ہے. تکلیف مالا یطاق تم پر نہیں، ایسی کوئی عبادت، ایسی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ڈالی گئی جس کو ادا کرنے کی تم طاقت اور ہمت نہیں رکھتے. فرمایا ہاں فمن کان منکم مریضا، ہاں تم میں سے کوئی شخص مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، او علی سفر یا وہ مسافر ہو. تو مریض جب ہوتا ہے تو اس کو اپنی صحت پر مکمل قوت نہیں رہتی اور وہ برداشت کی قوت اس سے کم ہوتی چلی جاتی ہے. تو رب کریم کی جانب سے یہ خاص فضل ہوا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مریض وہ ہے جو اپنی تمام تر طاقت و بساط کے ساتھ اس عبادت میں حق ادا نہیں کر سکتا، تو فرمایا کہ ہم نے مریض کو اس سے مستثنا کر دیا ہے. او علی سفر، یا جب تم سفر میں ہو، یقیناً سفر کے اندر ساری سہولتیں مہیا نہیں ہوتی ہے. جو بندہ مقیم اپنے گھر میں رہتا ہے ہر چیزیں اس کو کھانے پینے سونے جاگنے کے حوالے سے مہیا ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے یہ فضل فرمایا کہ ہم نے روزے تو تم پر فرض کیے ہیں جو گویا کہ ایام معدودہ چند دنوں میں جو شمار کیے گئے ہیں، محدود کیے گئے ہیں، لیکن فرمایا ہاں تم میں سے اگر کوئی مریض ہے یا کوئی سفر میں ہے تو ہم اس کو اجازت یہ دیتے ہیں
کہ فعدۃ من ایام اخر، تو پھر دوسرے دنوں کے اندر اس کی عدت کو تم اپنے اوپر لازم کر دو، اس کی شمار کو اپنے اوپر لازم کر دو۔ مریض صحت یاب ہو جائے تو اب وہ روزے کی گویا کہ قضا کر لے، مسافر لوٹ کر آ جائے اپنے منزل پر اور اقامت کو لے لے اور مقیم ہو جائے تو وہ کر لے۔ لیکن ہاں اگر مسافر سفر کے اندر روزہ رکھ لے تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب کی بات ہے، مستحب، لیکن شریعت مطہرہ اس کا تقاضا نہیں کر سکتی۔ مسافر میں اگر یعنی وہ شخص جس نے اپنے شہر کو چھوڑا اور شہر کی مضافات کو چھوڑا، کہاں جانے کے لیے؟ تقریباً 92 کلومیٹر، بعض علماء کی تحقیق کے اعتبار سے 98، بس یہ 98 کی فگر کو رکھیے تاکہ اس کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں کہ اس کی 52.5 میل کی مسافت کتنی بنتی ہے۔ تو اگر 98 کا فگر رکھ لیا جائے تو بالکل واضح ہے کہ جب بندہ اپنے گھر کو، اپنے شہر کو چھوڑ کر ایسی بستی کی طرف جانے کا ارادہ کرے کہ جو بستی اس کے گھر کے درمیان، اس کے اپنے شہر سے تقریباً 98 کلومیٹر دور ہے، اور جہاں وہ جا رہا ہے وہ 98 کلومیٹر دور بھی ہے، اور وہاں پر اس نے 15 دن سے کم رہنے کی نیت کی ہے، تو اس صورت میں مسافر کہا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی اس نے اپنے شہر کو چھوڑا، شہر کی مضافات کو چھوڑا، تو یہ گویا کہ مسافر ہو گیا۔ اب اس پر اگر سحری کا وقت آ گیا اور اس نے سحری نہیں کی، روزہ نہیں رکھا، تو کوئی شخص اس پر تان نہیں کر سکتا، لان نہیں کر سکتا، زجر نہیں کر سکتا، جبکہ یہ اپنے آپ کو مسافر ہونا ظاہر کرے، کیونکہ جہاں اسلامی ریاست ہو اور مسلمانوں کا غلبہ ہو، وہ ایسا نہ ہو کہ سواری کہیں اور پر ہے، سفر کا راستہ کہیں اور ہے، یہ راستے سے اتر کر کہیں درمیان میں آ گیا اور شہر کے بیچ میں کھارا پی رہا ہے، تو یہ تو سخت قسم کی معیوب بات ہے۔ اگر وہ مسافر ہو تو اس کی اداؤں سے، اس کے سیاق و سباق کے، اس کے معاملات سے اس کا مسافر ہونا ظاہر ہو۔ اس وقت بھی اس کے لیے احترام ہے کہ مسلمانوں کا احترام کرتے ہوئے اگر وہ کھائے گا پیے گا بھی تو ایسی پوشیدہ جگہ پر کھائے پیے کہ دوسرے کو خبر نہ ہو، یہ احترام رمضان کے حوالے سے۔ لیکن اگر کسی نے ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے بھی اگر اس کو کھاتے ہوئے دیکھ لیا تو اس پہ زجر و توبیح نہیں ہوگی، لعنت اور ملامت نہیں ہوگی، اور اس پر گرفت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ مسافر ہے، اور مسافر کو اللہ رب العالمین نے خود رخصت عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے مسلمانوں کے اوپر خاص کرم ہے۔ فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فرمایا کہ پھر جن لوگوں پر روزہ رکھنا دشوار تھا ان پر پھر یہ ہم نے یہ کر دیا ہے کہ وہ ان پر ایک روزے کا فدیہ ہے، ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے جس کو وہ دینا چاہیں۔ یعنی وہ شخص جو مریض ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا، اب مریض کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک مریض وہ ہے جس طرح کہ ہماری عمروں میں ہو، اس کو مرض لاحق ہو گیا، اب وہ مرض کی وجہ سے کیا وہ فدیہ دے گا؟ علماء نے فرمایا نہیں، فدیہ نہیں دے گا وہ، بلکہ وہ اس کی قضا کرے گا، آگے چل کر اس کی قضا کرے گا۔ ہاں وہ شخص جسے شیخ فانی کہا جاتا ہے، عمر کی اتنی رفتار میں پہنچ چکا ہے، اتنی آخری سرحد پر پہنچ چکا ہے کہ جناب اب اس کے لیے دوبارہ صحت کا آنا بظاہر محال لگتا ہے، تو ایسے شخص کو شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ تو شیخ فانی کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے پر وہ فدیہ ادا کرے گا، ہر روزے کے بدلے فدیہ ادا کرے گا۔ اور بعض علماء نے ہمارا یہ بھی قول نقل کیا ہے اور اس کو ضمن ذکر کیا ہے کہ جناب اگر کسی کا مریض کا روزہ چھوٹ جائے تو وہ شیخ فانی ہے تو شیخ فانی فدیہ دے گا، اس لیے کہ دوبارہ اس کو قضا نہیں کرنی ہے۔ اس میں شریعت مطہرہ نے ان اور عورتوں کے لیے بھی مستثنا رکھا ہے کہ وہ عورتیں یا تو وہ حاملہ ہوں کہ اگر وہ روزہ رکھتی ہیں تو حمل میں جو بچہ موجود ہے اس کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، یا بچے کی ولادت ہو چکی ہے اور بچہ دودھ پیتا ہے، اپنی ماں ہی کا دودھ پیتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی غذا نہیں کھاتا، اب اگر وہ بچے کو دودھ پلائے تو اس کی صحت پر فرق آ جائے تو شریعت مطہرہ نے اس عورت کو بھی اس میں مستثنا رکھا ہے۔ اور ساتھ میں پھر وہ عورت جو حائضہ ہو یا نفاس کی حالت میں ہو، حیض وہ جو ماہواری ماہانہ ہوتی ہے اور نفاس وہ جو بچے کی ولادت کے بعد ہوتی ہے، اب اس کی آخری سرحد جو ہے وہ 40 دن ہے اور حیض کی آخری مدت جو ہے وہ 10 دن ہے، لیکن عورت خود بہتر جانتی ہے کہ وہ خون کب تک آتا ہے اور کب تک اس کا اجرا رہتا ہے اور کب تک وہ جاری رہتا ہے۔ جو اس کی مدت و میعاد ہے، جو اس کی عادت دائمہ ہے، وہ جس وقت ختم ہو جائے گی تو روزہ اس پر متحقق ہو جائے گا۔ شریعت مطہرہ نے یہ فضل رکھا ہے کہ عورت اگر حائضہ ہو یا نفاس کی حالت میں ہو اور رمضان اس کے سر پر آ جائے، رمضان کو اس نے پا لیا، تو اللہ رب العالمین نے اس پر یہ کرم فرمایا ہے، رحمت کی یہ شفقت اس کے اوپر ہوئی ہے کہ وہ روزے تو چھوڑے گی کیونکہ روزہ تو نہیں رکھ سکتی، ہاں روزے کی وہ قضا کرے گی،
لیکن جتنی نمازیں جا رہی ہیں اس کے دوران نمازوں کی قضا کو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر نہیں رکھا. اب آپ دیکھیں اگر نمازوں کی قضا کو رکھا جاتا تو ایک دن میں 5 نمازیں ہیں اور ایک وتر کو آپ لے لیجئے 6 نمازیں آ جاتی ہیں. تو یہ سخت قسم کی اس پر گویا کہ گرانی تھی. لیکن اللہ رب العالمین شاہ فرماتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم نے انسان پر وہی قوت و طاقت رکھی ہے کہ جس کو وہ برداشت کر سکتا ہے, وہی احکام رکھے ہیں جس کو وہ برداشت کر سکتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے گویا کہ یہ سارے استثنائی پہلو بیان فرمائے تاکہ امت یہ نہ سمجھے, مخلوق یہ نہ سمجھے کہ ہمارے لیے دشواری کا باعث ہے. پھر یہ جو ارشاد ہوا کہ ہم نے تم سے پہلے بھی لوگوں پر ہم نے روزوں کو فرض کر دیا ہے, تو یہاں پر ایک مثال پیش کرنی تھی کہ یہ کوئی منفرد عبادت نہیں ہے کہ تم سمجھو گے کہ ہم کیسے کریں. فرمایا تمہاری طرح انسان پہلے بھی تھے جن پر ہم نے یہ عبادت کو گویا کہ فرض کیا تھا, اور تمہارے لیے تو بڑی آسانی کر دی ہے. ہم نے تو تمہارے لیے تو یہ آسانی کر دی ہے کہ رات کے وقت تمہیں اپنی بیوی سے مجامعات اور اس کی اجازت ہم نے مرحمت فرما دی ہے, بوس و کنار کی اجازت مرحمت فرمایا. پہلی امتیں ایسی تھی کہ جن کے لیے رات دن دونوں صورتیں روزے کی ہوا کرتی تھی, اور ان میں ایسا تھا کہ افطار کرنے کے بعد اگر کوئی شخص کھا پی کے سو جائے بس یوں سمجھے کہ جناب اس کا روزہ شروع ہو چکا ہے. اب شہری بھی اس کے اندر شمار ہو جایا کرتی تھی. لیکن امت مصطفیٰ کریم پر اللہ رب العالمین نے یہ گویا کہ شفقت مرحمت فرمائی ہے کہ فجر کا روشن دھاگا جس وقت چمکنا شروع ہو جائے اس وقت سے لے کر رات کی کالی ڈوری آ جائے اس کے درمیان تم نے روزہ رکھنا ہے. فرمایا اس سے پہلے جو رات کا پورا پہر ہے وہ تمہارے لیے عمل تزویج اور کھانے پینے کے لیے ہم نے حلال قرار دے دیا. تو یہ امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے یہ بڑا کرم اور فضل فرمایا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ عہد نامہ قدیم کو اگر آپ دیکھ لیں, توریت جس کو یہود و نصارہ دونوں قبول کرتے ہیں, جس کو انجیل قدیم بھی کہا جاتا ہے, اس میں آج بھی یہ نشانیاں موجود ہے کہ ان کے مذاہب کے اندر بھی روزہ موجود اور روزے کی قدر ہے. یہاں تک کہ ہندوؤں کے مذہب میں جس کو وہ اپاس کے نام سے یاد کرتے ہیں وہاں پر بھی روزہ کسی نہ کسی صورت کے اندر موجود ہے. تو روزہ ایسی عظیم عبادت ہے نفس کشی کے لیے اور اپنے آپ کو خالق سے ملانے کے لیے, اپنے آپ کو دنیا کی خباثت رذائل اور شہوات شیطانیہ سے پاک کر کے اپنے آپ کو خدا کی طرف بڑھانے کے لیے یہ ایسی مقدس اور منفرد اور واحد عبادت ہے کہ جو ہر مذہب کے اندر کسی نہ کسی صورت کے اندر موجود رہی ہے. اب آپ دیکھیے اس کی حفاظت کتنی ہے کہ ہم اگر کوئی عبادت کریں تو اس کا رد ہو جانا, اس کا ضائع ہو جانا ممکن ہے, اس لیے کہ اس کے اندر ریاکاری کا پہلو آ سکتا ہے. بندہ اگر کسی کو مال دے رہا ہے, خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں, تو اس میں دکھاوا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مال اپنے ہاتھ سے دے رہا ہے, خرچ کر رہا ہے. نماز پڑھ رہا ہے تو بظاہر صورت ایک عبادت کی نظر آتی ہے کہ جس میں وہ نماز ادا کر رہا ہے. حج کر رہا ہے تو باقاعدہ اس کا ایک لباس ہے, ایک مخصوص جگہ پر وہ جا رہا ہے. تو ہر عبادت کے اندر اس کا عبادت کا اظہار ہو سکتا ہے, اور اس عبادت کے اظہار میں اسے اپنی انا کا شوق آ سکتا ہے کہ لوگ مجھے عابد کہیں کہ میں کتنا عبادت گزار ہوں, کہ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہوں, اتنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں, اور دیکھو میں ہر سال حج پر جاتا ہوں. روزہ ایک ایسی واحد عبادت ہے کہ جو روزے دار ہو دوسرے کو خبر ہی نہیں ہوتی کس نے روزہ رکھا ہے. روزہ ایک مخفی عبادت ہے. تو یہ اتنی زبردست عبادت ہے کہ اس میں اخلاص 100% حاصل ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید برہان رشید کہتا ہے لعلکم تتقون, اگر متقی بننا ہے تو روزے کو پکڑ لو, کیونکہ روزے کے اندر اخلاص کا داخل ہونا یہ بہت زیادہ آسان ہے. اس لیے کہ اگر کوئی کھانا پینا نہیں کرتا, روزہ رکھتا ہے, تو ہمیں کیا پتا کہ جناب اس نے روزہ رکھا کہ نہیں روزہ رکھا. لیکن جو نماز پڑھ رہا ہے تو ہم جان سکتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے. وہ خرچ کر رہا ہے تو ہمیں یہ پتا چل سکتا ہے کہ وہ مال خرچ کر رہا ہے. وہ حج پہ جا رہا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جناب یہ حج پہ جا رہا ہے. تو ہر عبادت کا خارج میں اظہار ہو سکتا ہے. روزہ صرف ایسی زبردست عبادت ہے کہ یہ اللہ کی ایسی مقصودہ اور محبوب عبادت ہے کہ یہ جب اللہ کے لیے کی جا رہی ہے تو خدا کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے, یعنی یہ عبادت میرے لیے رکھی گئی ہے, اور اس میں اخفا اور پوشیدگی بہت زیادہ ہے. تو اللہ فرماتا پھر اس کا اجر بھی میں ہی دینے والا ہوں. تو یہ روزے کی گویا کہ بہت خوبصورت تعبیر ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر مرحمت فرمائی. پھر نفسیاتی ترویج کے اعتبار سے لوگوں کو ایک جو اللہ رب العالمین کی جانب سے تقسیم کاری ہے, امیر ہے غریب ہے سب, لیکن احساس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جتنی عبادتیں اسلام میں, اسلام مساوت کا سب سے پہلا درس دینے والا مذہب ہے. کسی اور مذاہب کے اندر مساوت کا درس نہیں ہے, بلکہ ہندوؤں کے اندر تو برہمنزم ایک ایسا خاص قسم کا کلچر ہے کہ اگر جو ان کی اولاد ہوگا تو اسے نہ کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے نہ وہ کسی کو ہاتھ لگا سکتا ہے. جہاں اچھوت لوگ بیٹھے ہیں وہاں وہ جا نہیں سکتا. اسلام مساوت کا اور انسانیت کے حقوق کا ایسا زبردست دستور ہے
کہ یہ اگر نماز کی دعوت دیتا ہے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں سیٹ بھی کھڑا ہے، غریب بھی کھڑا ہے، امیر بھی کھڑا ہے، غریب بھی کھڑا ہے، جاہل بھی کھڑا ہے، عالم بھی کھڑا ہے، اعلیٰ نسل والا بھی کھڑا ہے، اور بظاہر جو نسل اتنی اعلیٰ نہیں وہ بھی کھڑا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے اس دین نے مساوت کی اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ جو پہلی صف میں آ گیا وہ جگہ اسی کی مرحمت کر دی گئی ہے۔ ہاں، مذہبی طور پر جس کو غلبہ رہے گا اس کے لیے تخصیص رکھی گئی ہے، یعنی کہ کوئی عالم آ گیا تو اس کے لیے پہلی صف میں جگہ دے دی جائے گی، کوئی بہت بڑے بزرگ آ گئے دے دی جائے گی، وہ دین کی وجہ سے ہوگا، نسب کی وجہ سے نہیں ہوگا، وہ خواہ اپنی بڑائی کی وجہ سے نہیں ہوگا، وہ دین کی وجہ سے ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سادات اور سیدوں کی جو قدر اسلام کے اندر ہے وہ نسب کی وجہ سے نہیں، اصلاً دین کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ نسب کو اسلام جب قبول کرتا ہے جب اس کے اوپر دین کا رنگ چڑھا ہوا ہو، ورنہ آپ دیکھیں یزید بھی صحابی کا بیٹا ہے، یزید بھی صحابی کا بیٹا ہے، لیکن اس کو عزت کی نظر سے کچھ نہیں دیکھتا، اسلام نہیں دیکھتا، اس لیے کہ اس پلیت شخص کے پاس دین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اور اولیاء کاملین کو دیکھیں کہ جو صحابہ کی اولاد نہیں ہے، ان کے والدین کوئی اعلیٰ نسب بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو دین پر ایسا تعریف کیا کہ اسلام ان کو قدر کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اسلام ماننے والے ان کا ذکر کرنا عبادت سمجھتے ہیں۔ تو ہر چیز کو اسلام میں گویا کہ مذہب کے طریقے پر اسلام نے اس کو قبولیت اور مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہر شخص کو بھوکا پیاسا رہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ انسان تکبر اور نخوت کے اندر، اپنی بڑائی کے اندر کبھی بھی پھیل جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، لیکن جب اسے بھوکا پیاسا رکھ کر اس عبادت کی طرف لایا جاتا ہے تو بڑے سے بڑا امیر و کبیر ہو یا بڑے سے بڑا عابد و زاہد ہو، اگر اس کے اندر تکبر کا بیج آ چکا ہے تو اسے یہ شعور آ جاتا ہے کہ میری اوقات اور حیثیت کیا ہے، ایک گھونٹ پانی کے بغیر تو میں زندہ نہیں رہ سکتا، ایک لقمہ روٹی کے بغیر تو میری سانس نہیں آ سکتی، اب میری اوقات اور حیثیت کیا ہے۔ تو نفس کشی کے لیے اور انسان کو تقویٰ دلانے کے لیے روزہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ انسان کو اعتدال کی طرف لاتی ہے، شعور کی طرف لاتی ہے، فکر کی طرف لاتی ہے۔ مجھے حضرت امام جنید بغدادی کا بھی قول یاد آتا ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو فکر سو جاتی ہے، جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو فکر سو جاتی ہے، اس لیے فرمایا کم کھایا کرو، جو کم کھاتا ہے اس کی فکر غالب بالغ رہتی ہے، اس کی فکر جو ہے کہ وہ عیاں رہتی ہے، جو کم کھاتا ہے جس کا پیٹ جتنا خالی رہے گا وہ اس کے اندر روحانیت اتنی غالب آئے گی اور وہ خدا کی طرف اتنا راغب ہوتا چلا جائے گا۔ فرمایا جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر فکر سو جاتی ہے، انسان کی شہوانی قوتیں جاگنا شروع ہو جاتی ہے، سستی کاہلی اس کے بازو کو کس دیتی ہے، اب وہ خدا کی عبادت کے لیے مستعد و تیار نہیں ہوتا۔ فرمایا لیکن جیسی پیٹ خالی ہو جاتا ہے اور پیٹ خالی رہتا ہے یا جتنی اس کی ضرورت ہے اتنی ضرورت دے کر باقی روحانیت کی طرف بڑھا دیا جاتا ہے تو انسان کی فکر بھی بالغ رہتی ہے، اعصاب کے اندر سستی بھی نہیں رہتی ہے، خوف خدا بھی غالب رہتا ہے اور ہمیشہ اس کو خدا کی یاد رہتی ہے۔ تو فرمایا روزہ رکھ کے یہ گویا کہ سارے سال کے لیے اسے خوف خدا اس کے دل میں ڈالا جاتا ہے خالی پیٹ رکھ کر، لیکن اس میں ایسا بھی نہ ہو کہ شہری اتنی کھالی جائے کہ افطاری تک اسے ڈکاریں آ رہی ہوں کہ اس نے کھایا کیا ہے۔ تو زیادہ کھانا بسیار خوری کو شریعت مطہرہ نے بہت معیوب سمجھا ہے۔ شہری اتنی کرنی چاہیے کہ جس سے آپ کی صحت بھی برقرار رہے اور آپ کو بھوک کا احساس بھی ہو، اور جس وقت بھوک کا احساس ہوتا ہے اس وقت روحانیت غالب ہوتی ہے، خدا کا خوف اور اس کی محبت کا شوق غالب آتا ہے۔ تو اتنا کھانا چاہیے کہ جتنے میں ہم دن گزار لیں، یہ نہیں کہ جناب جو ہے اب آج تو بڑی سہولت ہے، پنکھا ہے، بجلی ہے، سہولت ہے، آرام ہے، اب تو ماحول اس طرح ہے کہ جناب کاروبار بھی، دکانیں بھی گویا کہ تاخیر کے ساتھ کھلتی ہے۔ تو یہ روزے کی حفاظت جو ہے محض وہ بھوکا پیسہ نہیں رہنا ہے۔ ہاں، روزے کی تعریف تو یہ ہے کہ فجر سے لے کر غروب تک کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، یہ شرعی طور پر روزے کی تعریف ہے۔ لیکن روزہ صوفیہ جو اس سے ہٹ کر پورے سال کا روزہ رکھتے ہیں اور صرف وہ ممنوع ایام جس میں اللہ رب العالمین نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے اس سے باز رہتے ہیں، یہ ان اہل خواص کے لیے ہے۔ یا عام لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو روزہ اصلاح نفس کے لیے سب سے مؤثر چیز ہے، اس کے تقاضے بھی ادا کیے جائے، یہ نہ کہ پہلے پیٹ بھر کے اتنا کھا لیا جائے کہ بندے کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا ہے۔ روزہ ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کو ہر لحظہ یہ بات پتہ ہو کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ روزے دار ہیں، یہ آپ کو شعور ہو۔ جب آپ کو یہ یاد ہوگا کہ میں روزے دار ہوں، جب روحانیت اس کے اندر پیدا ہوگی۔ تو خوراک بھی اتنی معتدل ہونی چاہیے اور ضرورت کے اعتبار اتنی ہونی چاہیے کہ جتنی آپ کی ضرورت ہے، اس سے آپ کی جسمانی ساخت بھی اچھی رہے گی۔ سال بھر جو معدہ تبخیر اور گندگی اور گندے فضلہ کا شکار ہو کر سارے جسم کے اندر
ذیابیطس اور بلڈ پریشر کی بیماریاں پیدا کر رہا ہے میدا، تو میدے کی بھی اصلاح رہے گی اور اس سے تبخیر بھی ختم ہوگا اور انسان کی روحانیت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ وہ طریقے ہیں روزے کے جس کو ہم نے روزہ رکھنے سے پہلے بہت اچھی طرح سے گویا کہ دیکھنا چاہیے۔ شریعت مطہرہ نے روزے کے حوالے سے بڑی پیاری بات یہاں پر یہ ارشاد فرمائی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت میں ایک ہی دروازہ ہوگا جس کا نام ریان ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ اس دروازے سے وہی لوگ گزریں گے جنہوں نے روزہ رکھا تھا، اور جب سارے روزے دار گزر جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ سید عالم فرماتے ہیں کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں تو دوسرا جمعہ اس کی کفایت کرتا ہے اور خدا دوسرے جمعے کی برکت سے درمیان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا اسی طرح ایک رمضان سے دوسرا رمضان، یہ دوسرا رمضان پچھلے گناہوں کی کفایت کرتا ہے، اور جس طرح بندہ دوسرے رمضان کو پا کر روزے کے لیے قصد کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس سے پہلے کے جتنے گناہ ہیں اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ میں آخر میں ایک حدیث پاک صحیح ابن خزیمہ سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو اس روزے کی افادیت اور برکت کے حوالے سے بہت زیادہ موضوع ہے، جو سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ رات عموماً ہماری گپے شپے میں گزرتی ہے، روزہ تقویٰ ہے، یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ روزے کو رات بھر گپے شپے میں گزارنا اور گویا کہ محافل مساجد کے اندر درس قرآن درس حدیث یہ مضامین ہوتے ہیں، یہاں ہمارا دل نہیں لگتا، ہم یہاں سے نکل کر گپے شپے لگانے کے لیے گویا کہ بیٹھ جاتے ہیں، تو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا منع نہیں ہے اور ان کے ساتھ جائز باتیں کرنا منع نہیں ہے، جائز مزاح جس میں جھوٹ نہ ہو یہ منع نہیں ہے، لیکن یہ وہ مہینہ ہے جو دین سے آگاہی کا مہینہ ہے، دین سے شعور لینے کا مہینہ ہے۔ سارا سال علماء کے پیچھے پھرتے ہیں، حضرت صاحب اس کا کیا جواب ہے، حضرت صاحب اس کا کیا جواب ہے، اور رمضان جو تقوی والا مہینہ ہے جو متقی بناتا ہے بندے کو روحانی طور پر، ساتھ ساتھ مساجد آباد ہوتی ہے، علماء اپنی طرف سے اور اہل ذوق اپنی طرف سے دین کی محافل اور مجالس منعقد کرتے ہیں، اس میں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے، تو ہم نے دین کے ساتھ وفا کیا کی ہے جو روزہ ہمارے ساتھ وفا کرے گا؟ تو لہذا یہ ساری باتیں بھی ہم نے ذہن میں رکھنی ہے۔ جب ہم نے تراویح 1 گھنٹہ پڑھ لی ہے تو آدھا گھنٹہ دین کی بات سننے میں ہمیں جاتا کیا ہے، ہمیں دین کی باتیں سن کر مزید شعور آئے گا، اور یقیناً جو دین کے قریب جتنا جائے گا، مومن جب تک قبر میں نہیں جاتا جب تک اس پر تحصیل علم کی ذمہ داری عائد رہتی ہے، علم سیکھنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اسلام میں ممبر اور زمین پر بیٹھنے والوں میں فرق نہیں ہے، ممبر پر جو بیٹھا ہے وہ بھی دین کا مبلغ ہے اور جو صفوں میں بیٹھا ہے وہ بھی دین کا مبلغ ہے، دونوں نے علم حاصل کرنا ہے، دونوں نے اپنی سوسائٹی کے اندر اسلامی تعلیمات کا نفاذ کرنا ہے، اور جو اس میں سستی کرے گا اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اس کی باز پرس ہوگی۔ لہذا یہ باتیں بھی اس رات کے حوالے سے اور اس دن کے حوالے سے آپ نے شعور میں رکھنا ہے، یہ سراسر علم حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ سراسر تعلیم حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ آخری حدیث سے بات یہاں پر میں پیش کر دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کا آخری خطبہ مرحمت فرمایا، اس سے ابن خزیمہ کی حدیث ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اب تمہارے درمیان ایک عظیم مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، کہ تم 1000 مہینے عبادت کرو وہ تمہیں اجر نہیں ملے گا جو اجر اس رات میں ملے گا۔ فرمایا اس کے دن کو ہم نے روزے پہ فرض کر دیا ہے اور رات کو اللہ رب العالمین نے قیام نفل کر دیا ہے۔ پھر سید عالم فرماتے ہیں کہ اور دنوں میں جو کام فرض ہے اس کو تم ادا کرتے ہو تو ایک فرض کا ثواب ملتا ہے، یہ وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں تم فرض ادا کرو گے تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ فرمایا اور